عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما 3 نفر يتماشون أخذهم المطر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، خود بھی جلیل القدر صحابی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں. بینما 3 نفر، 3 آدمی تھے، یتماشون جو راستے میں، ایک پہاڑی راستے میں چل رہے تھے. اخذهم المطر کہ اچانک سے تیز بارش شروع ہو گئی. فمالوا الى غار فی الجبل، تو پہاڑ میں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے بارش سے بچنے کے لیے، کیونکہ پہاڑوں میں جب بارش ہوتی ہے تو بسا اوقات پتھروں کے گرنے کا، لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہوتا ہے. اب وہ اس سے بچنے کے لیے غار کے اندر داخل ہو گئے. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، اس دوران کے وہ غار کے اندر تھے، ایک بڑی چٹان پہاڑ کے اوپر سے گر کر اس غار کے منہ پر آ کر بند ہو گئی. فاطبقت علیہم، اور یوں تینوں کے تینوں شخص اس غار کے اندر محصور ہو کر، بند ہو کر رہ گئے. یعنی وہ چٹان غار کے منہ پر آ کر اس طرح لگ گئی کہ باہر نکلنے کا راستہ ہی بند ہو گیا. وقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها. وہ تینوں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو، کوئی ایسا عمل جو تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس عمل کو پیش کرو اور اس عمل کے ذریعے تم اللہ سے دعا کرو. لعلہ یفرجها، ہو سکتا ہے اللہ تعالی راستے کو کھول دے، اس چٹان کو ہٹا دے. یعنی چٹان اس طرح غار کے دہانے پر آ گئی کہ تینوں آدمی مل کر بھی اسے ہٹا نہیں سکتے تھے، اور پہاڑی راستہ ہونے کی وجہ سے کسی کے مدد کے لیے آنے کا بھی امکان نہیں تھا. اور انسان ایسا ہی ہے کہ جب ہر طرف سے مدد کی امید سے نا امید ہو جاتا ہے، مدد کی کوئی امید نہیں رہتی، تو صرف اللہ یاد رہتا ہے. یعنی ساری دنیا سے مایوس ہو جانے کے بعد ایک واحد ہستی جس کا سہارا انسان کو ملتا ہے اور جس کی طرف انسان اس موقع پر رجوع کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اب انہوں نے بھی جب دیکھا کہ سارے راستے بند ہو گئے، کسی سے مدد ملنے کی بھی امید نہیں ہے، تو یہ طریقہ اپنایا کہ ہر آدمی اپنے کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کے ذریعے اللہ سے دعا کرے، ہو سکتا ہے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے. فقال احدهم، ایک نوجوان آگے بڑھا اور یہ دعا کی، اللہم انہو کان لی والدان شیخان کبیران، اے اللہ آپ کو پتا ہے کہ میرے والدین تھے جو دونوں بڑی عمر کے تھے، بوڑھے تھے. ولی صبیۃ صغار، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. کنت ارعی علیہم، میں ان کی خاطر جانوروں کو چرایا کرتا تھا. فاذا رحت علیہم، جب شام کو میری واپسی ہوتی، فحلبت فبدأت بوالدی اسقیہما قبل ولدی، تو شام میں واپسی کے بعد میں اپنے جانوروں کا دودھ دھویا کرتا تھا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا اپنی اولاد سے پہلے. وَإِنَّهُ قَدْ نَأَى بِيَ الشَّجَرَ، ایک دن ایسا ہوا کہ جانوروں کو چراتے چراتے میں دور نکل گیا. فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ، شام میں ذرا تاخیر سے میری واپسی ہوئی. فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین تو دونوں سو چکے ہیں. حالانکہ میرا معمول یہی تھا کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، بچ جاتا تو پھر وہ اولاد کو دیتا. اب وہ سو چکے تھے. فحلبت کما کنت احلب،
میں نے بکریوں کا دودھ دویا جس طرح کہ عام طور پر میں دودھ نکالا کرتا تھا. فجئت بالحناب، میں وہ دودھ کا برتن لے کر والدین کے پاس آیا. فقمت عند رؤوسهما اکرہ ان اوخذہما، تو مجھے ان کا بیدار کرنا اچھا نہیں لگا، میں ان کے سرانے کھڑا رہا. وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، اور یہ بھی اچھا نہیں لگا کہ والدین کو پلانے سے پہلے میں اپنی اولاد کو پلاؤں، یہ بھی اچھا نہیں لگا. وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِي، جبکہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے قدموں میں، میرے پیروں میں بلک بلک کر رو رہے تھے، دودھ مانگ رہے تھے. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم صبح تک حتى طلع الفجر، صبح ہونے تک یہ طریقہ میرا اور ان کا طریقہ چلتا رہا. یعنی میں والدین کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا اور بچے بھوک سے بلکتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. فإن كنت تعلم، صبح ہونے پر میرے والدین جب خود بیدار ہوئے تو انہیں دودھ پلایا، پھر بچوں کو میں نے دیے. اب یہ عمل اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ دعا کی. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة، اللہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے یہ عمل خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تو آپ اس چٹان کو اتنا ہٹا دیجئے کہ نرا منها السماء، کہ ہم باہر سے آسمان کو ذرا دیکھ لیں، آسمان ہمیں نظر آ جائے. ففرج اللہ لهم حتى يرون السماء، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. وہ چٹان اتنی سرک گئی کہ اس چٹان کی کناروں سے آسمان باہر سے دکھنے لگا، نظر آنے لگا. یہ عمل انہوں نے پیش کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. اگرچہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اگر بچے بھوکے ہوں، والدین سو چکے ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان پہلے اولاد کو دے پھر والدین کو دے. اور لیکن انہوں نے اپنے دانش میں یا اپنی سمجھ کے مطابق عمل کیا تھا، لیکن نیت چونکہ خالص اللہ کی رضا کی لیے تھی اس لیے عند اللہ یہ عمل مقبول تھا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا. دوسرا نوجوان آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اللہم انہ کانت لی بنت عم احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں بڑا پسند کرتا تھا جس طرح کہ مرد عورتوں کو پسند کرتے ہیں. فطلبت الیہا نفسها، میں نے اس سے ناجائز گناہ کی فرمائش کی. فابت حتی آتیہا ب100 دینار، اس نے میری فرمائش اور حاجت کو پورا کرنے سے انکار کیا اور کہا جب تک 100 دینار لے کر نہیں آؤ گے کہ میں تمہاری حاجت پوری نہیں کروں گی. فسعیت حتی جمعت 100 دینار، کہ میں نے محنت کی اور 100 دینار جمع کیا اور 100 دینار اس چچزاد کو پیش کیا. فلقیتہما بہا، اور میں نے وہ 100 دینار اس کو پیش کیا. اب میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے قریب گیا تو اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. ولا تفتح الخاتم، اور اس مہر کو مت توڑ. فقمت عنها، جب اتق اللہ اس نے کہا اللہ سے ڈر، یہ عمل نہ کر، تو میرے جسم پر ایسا خوف آپ کا طاری ہوا کہ میں پیسے بھی اس کے پاس چھوڑ کر چلتا گیا اور اس گناہ سے باز آیا. اللہم فإن كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ آپ بخوبی جانتے ہیں اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو ففرج لنا منها، اس چٹان کو مزید ہٹا دیجئے. ففرج لهم فرجة، وہ چٹان مزید سرک گئی. اس نوجوان کا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا کہ جب خلوت و تنہائی ہو اور گناہ پر پوری قدرت ہو تو ایسے موقع پر وہ لوگ ہی باز رہتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. ورنہ تو ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا
تو ہر قسم کے گناہ کی جرات کر جاتے ہیں، ہر قسم کے گناہ کا عمل کر جاتے ہیں، ارتکاب کر جاتے ہیں۔ کوئی دیکھ نہیں رہا چوری بھی کر لی، کوئی دیکھ نہیں رہا رشوت بھی لے لیا، کسی کو پتہ نہیں لگ رہا سود بھی کھا لیا، بد نظری بھی کر لی، ساری گناہوں کے ارتکاب۔ اس نوجوان کے پاس موقع تھا، خلوت تنہائی بھی تھی اور 100 دینار بھی دے چکا تھا، لیکن صرف اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ جملہ اس کے دل میں ایسا خوف برپا کر گیا کہ وہ اپنی حرکت سے باز آیا۔ یقیناً یہ اللہ ہی کی رضا کے لیے تھا، اس لیے چٹان مزید سرک گئی، لیکن اب بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ تیسرا نوجوان آگے بڑھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی کنت استاجرت اجیرا بفرق عروس۔ اللہ آپ جانتے ہیں میں نے ایک آدمی کو ایک کام کے لیے ملازم رکھا، ایک فرق چاولوں کے بدلے میں۔ ایک فرق کی عربوں کا ایک پیمانہ ہے، جیسا کہ آج کل کلو چلتا ہے، پہلے زمانے میں فرق چلتا تھا۔ یہ تقریباً 8 سیر کا یا 6 یا 8 کلو کے لگ بھگ کا ہوتا ہے۔ یعنی میں نے کہا کہ اجرت کے طور پر تمہیں 6 یا 8 کلو چاول دوں گا۔ فلما قضى عمله، جب اس ملازم نے کام پورا کیا اور کہنے لگا کہ اعطنی حقی، کہ مجھے میری اجرت دے دو، فعرضت علیہ حقہ، تو میں نے وہ 6 یا 8 کلو چاول اس کے سامنے پیش کیے، لیکن اسے وہ کم لگا، فترکہ ورغب عنہ، اس نے وہ چاول چھوڑ دیے اور اعراض کیا، نہیں لیا، یعنی کم سمجھ کر چھوڑ دیا، چلا گیا۔ فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، تو میں نے اس چاولوں کو زمین پر کاش کیا، اس سے میں نے جتنی محنت کی پیداوار حاصل کیا، ان پیداوار کو بیچ کر میں نے بہت ساری گائیاں خریدی، بہت سارے چرواہے، یعنی غلام چرواہے ملازمین بھی خرید لی۔ فجاءنی، کافی عرصے کے بعد وہ ملازم آیا اور کہنے لگا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تظلمنی، مجھ پر ظلم مت کر، واعطنی حقی، اور مجھے میرا حق دے۔ فقلت اذهب الى ذلك البقر، میں نے اس سے کہا کہ جو پہاڑوں کے درمیان جو تمہیں گائیاں نظر آ رہی ہیں اور جو چرواہے نظر آ رہے غلام، یہ سب تمہاری اجرت ہے، تم سب لے جا۔ فقال اتق اللہ ولا تهزأ بی، ملازم کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق مت کر، اللہ سے ڈر، یعنی اتنی زیادہ اجرت کو وہ سمجھ نہیں رہا تھا، حالانکہ شروع میں تو چند کلو چاول تھے جس سے اس شخص نے محنت کر کے اتنا اضافہ کر دیا تھا۔ تو ملازم سمجھنے لگا کہ شاید یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو میں نے کہا کہ فخذ ذلك البقر وراعيها، میں نے کہا نہیں یہ مذاق نہیں ہے، تو یہ ساری گائیاں بھی لے جا، سارے چرواہے بھی لے جا۔ فأخذه فانطلق بها، اور اس آدمی نے بھی ساری بکریاں اور سارے چرواہے لے کر چلتا بھگا، ایک بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ ساری محنت اس نے کی تھی، اصولاً حق اسی کا ہی بنتا تھا۔ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، پس اللہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے یہ عمل خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، فافرج ما بقي، تو ما بقي چٹان کو بھی ہٹا دیجئے۔ ففرج اللہ عنہم، اللہ جل شانہ نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا اور چٹان کو ہٹا دیا گیا، اور یوں راستہ بنا اور تینوں نوجوان باہر آئے۔ حدیث مبارک کے اندر بتلانے کا مقصد تو صرف یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھار چاہے تو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے، کسی ایسی نیکی کا واسطہ دے کر جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کا واسطہ اور وسیلہ دیکھ کر اللہ میری فلاں نیکی، میرا فلاں عمل جو خالص آپ کی رضا کے لیے تھا، اس کے توفیل میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میری یہ پریشانی اور میری تکلیف کو حل کر دے۔ تو یہ در حقیقت اس حدیث مبارک سے بتلانا اور بیان کرنا مقصد تھا۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان اپنے نیک اعمال کا بھی واسطہ دے سکتا ہے، اور بزرگوں کے، نیک لوگوں کے اعمال کا، نیک اعمال کا واسطہ دے کر بھی اللہ سے مانگ سکتا۔ وسیلے سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، براہ راست مانگنا کسی بزرگ سے
کسی صاحب مزار صاحب قبر سے، یہ ناجائز۔ لیکن کسی اللہ کے نیک بندے کے واسطے سے، وسیلے سے، توسط سے مانگنے میں کوئی مباحثہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے مبارک سے یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر عمل کی اللہ نے کوئی نہ کوئی طاقت رکھی ہے، تاثیر رکھی ہے۔ جیسا کہ ان کے نیک اعمال کی طاقت اور تاثیر یہ تھی، اللہ نے اس نیک عمل کی قوت کی اور طاقت کی بدولت اس بڑی چٹان جو 3 آدمی مل کر بھی نہیں ہٹا پا رہے تھے، اللہ نے اس نیک عمل کی قوت سے ہٹا دی۔ لہذا اگر نیک عمل خلوص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس میں بڑی جان ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ بڑی چٹانوں کو ہٹا سکتی ہے، تو انسان کی زندگیوں کو بھی بدل سکتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان کوئی بھی نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کے واسطے سے اپنی اصلاح مانگے، اللہ میرے دل کو ٹھیک کر دے، مجھے تقویٰ والی زندگی دے دے، تو پوری انسان کی زندگی بھی پلٹ سکتی ہے۔ اس لیے نیک اعمال کے توسط سے انسان مانگے، ان نیک اعمال کے اندر بڑی قوت، بڑی طاقت، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم